بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں پہ بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کو، آپ کے پیاروں کو، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج آپ کو میری آواز ذرا سنائی دے رہی ہوگی۔ ایکچولی ہوا یوں کہ مجھے پرابلم ہے الرجی کی، اور ساتھ ہی مجھے جب الرجی ذرا زیادہ ہو جاتی ہے تو مجھے شدید قسم کا استما ہو جاتا ہے۔ تو پچھلا جو ہمارا دن گزرا ہے، پچھلے سے پچھلا دن جو گزرا ہے، اس میں کیا ہوا کہ میں بچوں کا روم جو ہے اس کو صاف کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ اس کو میں نے بہت اچھے طریقے سے میں نے سوچا کہ میں صاف کروں۔ جب سے ہم نے وہ وال پیپر اتارا ہے تو اس کے بعد سے وہ جو ڈیٹیل والی صفائی ہوتی ہے نا بچوں کے کمرے کی، وہ نہیں ہو سکی۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جب میں نے اس کو اچھے طریقے سے صاف کیا، ابھی آپ کو نظر آئے گا کہ میں نے اس کو واقعی پورا خوب ڈسٹنگ وسٹنگ کی ہے اس کی، اور بیڈ کو ہٹا کے اور سارا اس کو جب میں نے بہت اچھے طریقے سے صاف کیا ہے، تو کیا وہ مجھے الرجی ہے، تو وہ ڈسٹ کی وجہ سے نا مجھے جو ہے وہ استما جو ہے میرا وہ ٹریگر کر گیا، اور جو ہے میں پوری رات سو نہیں سکی۔ رات کے ٹائم تو جو لوگ استما کے پیشنٹس ہیں ان کو اچھے طریقے سے پتہ ہوگا کہ آپ رات کو جو ہے سونا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، آپ کو سانس لینے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ تو میرے ساتھ بھی ایسے ہوا، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے پاس انہیلر تھا۔ بہت عرصہ ہو گیا کہ مجھے الرجی نہیں ہوئی، الرجی ہو جاتی ہے لیکن استما کا مسئلہ نہیں ہوا۔ یہ مجھے پتہ ہے۔ اب ویسے آپ کو میں یہ بات بھی بتا دوں کہ جن لوگوں کو استما ہے وہ بہت زیادہ ولنریبل ہیں، جو آج کل وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے۔ تو جب بچوں نے میری یہ حالت دیکھی تو مطلب ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ میرا سانس ٹھیک ہے، اس لیے کہ میں انہیلر لے کے بیٹھی ہوں۔ اور بچوں نے جب یہ میری حالت دیکھی تو بڑے پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں ماما کو کیا ہو گیا ہے، پتہ ہے ہر طرف یہی چل رہا ہے۔ تو میں نے ان کو سمجھایا نہیں بیٹا یہ ایسی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ مجھے خود کو پتہ ہے کہ میں باہر نہیں گئی، میں پوری احتیاط کری ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے غلطی کیا کی ہے، میں نے یہ والی غلطی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ میں مطلب وہ جو نگلیکٹڈ حصے ہوتے ہیں نا، بس مجھے جوش چڑھا ہوا تھا، میں نے کہا کہ میں کر دوں، بس ان کو مجھے صاف کرنا تھا۔ کبرڈ کے اوپر آپ کو پتہ اچھی خاصی ڈسٹ ہو جاتی ہے، تو وہ میں کبرڈ کے اوپر چڑھ کے بیڈ میٹریس ہٹانے کا، میٹریس وغیرہ ہٹائے، تو پھر ان سے جو ہے نا مجھے استما کا پرابلم ہو گیا۔ تو یہ میں جو بات کری تھی کہ وہ یہ کہ جن کو ہوتا ہے استما ان کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس وائرس کے۔ تو میں آپ سب سے کہوں گی کہ اگر جب ابھی جیسے اب میری کنڈیشن ہے تو مجھے سوچنا بھی نہیں چاہیے، اول تو میں پہلے سے باہر نہیں جا رہی، لیکن مجھے اب تو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ مجھے باہر جانا ہے، اس لیے کہ احتیاط ہی جو ہے وہ سب سے بہترین سب سے بہترین علاج ہے۔ تو خیر یہ جو ہے بچوں کا کمرہ، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو یہ اس کو میں نے سارے اس کا میٹریس ہٹا کے جب اس کو اچھے طریقے سے صاف کیا، تو آپ دیکھیں بیڈ کے نیچے خواہ مخواہ پتہ نہیں کہاں سے گند چلا جاتا ہے۔ یہ زیم جو ہے نا وہ نیچے والے سیکشن میں سوتا ہے، تو زیم جو ہے اب یہ کیا میں کہہ سکتی ہوں کہ ٹیشو پیپر چھوٹے چھوٹے کر کے اس نے پھینکے ہوئے ہیں، مطلب بچے تو بچے ہوتے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اس کو میں نے کچھ عرصہ پہلے صاف کیا تھا۔ یہ زیادہ گند مجھے لگتا ہے کہ جو ہم نے وال پیپر اتارا ہے نا اس کی وجہ سے یہ اس کے کچھ پیس شاید بیڈ کے نیچے چلے گئے، حالانکہ پورا وہ بند ہے لیکن پھر بھی وہ اس کی جو ہے بیڈ کے نیچے تھے۔ اور ایک اور مسئلہ کہ کیمیکل سے بھی نا مجھے الرجی ہو جاتی ہے، مطلب سانس کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے ہاتھ بھی بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میں نے ہوم بیسڈ بنایا تھا، اس میں میں نے صرف ڈٹرجنٹ ذرا سا ڈالا، اور میں نے اس میں کوئی خاص چیز نہیں ڈالی، تھوڑی سی خوشبو ڈال دی تھی اسینشل آئل، تاکہ ذرا خوشبو بھی آئے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹپ دیتی چلوں کہ جو آپ کے میٹریسز ہوتے ہیں نا ان کو آپ نا 15-20 دن کے بعد ان کی سائڈ چینج کر دیا کریں۔ اس سے میں نے ایک دفعہ سنا تھا کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو میٹریس ہوتا ہے نا اس کی جو لائف ہے نا وہ بڑھتی ہے جب آپ اس کی ڈائریکشن چینج کرتے ہیں۔ مطلب اگر اوپر والی سائڈ ہے تو اس کو نیچے کر لیں اور نیچے والی سائڈ اوپر کر لیں، ان میٹریسز میں جس میں یہ آپشن ہوتی ہے۔ بعض تو فکس ہوتے ہیں کہ آپ ان کو چینج نہیں کر سکتے، لیکن جن میں آپشن ہوتی ہے اس میں آپ چینج کیا کریں۔
پھر میں نے بنایا جی آج کھانا. آج میں نے جو چکن کڑھائی بنائی وہ ذرا ڈفرینٹ اسٹائل میں بنائی. پہلے میں نے چکن کو میرینیٹ کر کے نا فریج میں رکھ دیا اور ساتھ میں جا کے پھر کام شام کرتی رہی. یہاں پہ ایک اور بات مجھے یاد آئی ہے کہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں. دیکھیں کچھ جو میرے سبسکرائبرز ہیں وہ بالکل بھی پیشنس سے کام نہیں لے رہے. وہ مطلب آ کے ایک دم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شاؤٹ آؤٹ دے دو، ہمیں شاؤٹ آؤٹ دے دو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کتنے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو ڈے 1 سے میرے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی ابھی تک باری نہیں آئی. لیکن وہ کبھی نہیں بولے، انہوں نے مجھے کبھی نہیں کہا، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ جب ان کا نام آئے گا تو ان کو شاؤٹ آؤٹ ملے گا. یہ بات پھر کنٹینیو کرتی ہوں. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے سنا تھا کہ ہیئر اسپرے سے یہ جو پین کے نشان ہوتے ہیں یہ اتر جاتے ہیں. تو میں یہاں پہ بیڈ پہ میں نے وہ ٹرائی کیا تو یہ نشان ہلکے تو ہوئے، اس ٹائم ہلکے ہو گئے تھے لیکن پورے ختم نہیں ہوئے تھے. لیکن میں نے دیکھا کہ شام تک وہ شاید اسپرے کی وجہ سے وہ ایویپوریٹ ہو جاتا ہے نشان، کیا ہوتا ہے، لیکن شام تک یہ ختم ہو گئے تھے. ابھی آپ کو ڈم نظر آئیں گے لیکن ختم نظر نہیں آئیں گے. جب میں یہ کر رہی تھی تو مجھے خیال آیا کہ میرے پاس نا ایک بہت مزے کا میجک اسپونج ہے جو کہ میں یہاں سے لائی تھی. میرا خیال ہے لکلیک یہاں پہ ایک اسٹور ہے وہاں سے لائی تھی، بہت پہلے لائی تھی. یوز میں نے اس کو پہلے کیا تھا لیکن اس کا ایک پیس کیا تھا، دوسرا اس کا پڑا ہوا ہے. اس لیے نہیں کر سکی کہ وہ مجھے لگتا ہے بہت ہارش ہے، مطلب ہاتھ آپ کے ایک دم نا بہت زیادہ خراب کر دیتا ہے. جیسے میرے ہاتھ، ہر کسی کی اسکن سینسٹیو ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے، ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو اس میں سوری، تو اس میں جب اس کو میں نے یوز کیا تو آپ یقین جانیں کہ وہ واقعی میجک ہے. ہرمین نے لائنز لگائی ہوئی تھیں، ہماری بچوں کی جو کبرڈ ہے نا اس کے اوپر اس نے لائنز لگائی ہوئی تھیں. تو وہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ وہ واقعی میجک ہے اور آپ پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ بہنا کہیں سے ہمیں سرچ کر کے بتاؤ اس کا ایگزیکٹ نام کیا ہے. تو اس کو میں لائی پہلے تھی لیکن یوز میں نے پہلے ایک دفعہ ڈورس پہ کیا تھا، لیکن اب جب کیا تو مجھے زیادہ ہی اچھے ریزلٹس اس کے ملیں. اس کی جو ہے آپ نے اس کو زیادہ اس کو ویٹ نہیں کرنا، ہلکا سا اس کو ویٹ کرنا ہے، بہت ہلکا سا. اور اب دیکھیے میں اس کو صاف کری ہوں، آپ دیکھیے گا کیسا میجک ہو رہا ہے. اور آپ نے دیکھا میجک ہو گیا، مطلب وہ ایک ہی دفعہ رب کرنے سے بہت اچھے طریقے سے صاف ہو رہا ہے. اور یہ بال پوائنٹ کے نشان ہیں اور آپ کا پتہ ہے کہ بال پوائنٹ کے نشان جانے میں ٹائم لیتے ہیں. لیکن اس میجک جو اسپونج ہے اس نے اتنا اچھا کام نہیں کیا بیڈ کے اوپر. وہ مجھے لگتا ہے پینٹ میں بھی ڈفرینس ہے کہ اس پینٹ کے اوپر سے وہ جلدی صاف ہو جائے گا اور کس میں سے اس کو ٹائم لگے گا. تو خیر اب یہ جو ہے آج پھر میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، غیر ضروری باہر جانا ختم کر دیں. ہمارا تو یہاں پہ مزید آپ کا پاکستان میں بھی ایکسٹینڈ ہو چکا ہے، ہر جگہ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ بھی ایکسٹینڈ ہو چکا ہے لاک ڈاؤن. وہ 11 مئی تک کہہ رہے ہیں. اسکول کا کہہ رہے ہیں کہ وہ گریجولی جو ہے وہ اوپن ہوں گے. اس میں بعد میں بات کریں گے. مجھے یاد آ گیا کہ مجھے وہ شاؤٹ آؤٹ والی بات کرنی تھی. تو پلیز آپ تھوڑا پیشنس کا مظاہرہ کریں تو وہ تبھی اچھا ہوگا. مطلب پچھلے ولاگ میں وہ اور ریگولر رہیں گے. اب سے میں نے یہ بات پکی کر لی ہے اس لیے کہ لوگ ماشاءاللہ سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں تو پھر جو میرے ساتھ ڈے 1 سے ہیں ان کا حق مارا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب ایسا ہوگا جو میری ویڈیو پہ ریگولر رہے گا اور جا کے جس کا کامنٹ مجھے نظر آئے گا ونر کی طرف، اسی نے جو ہے نا سلیکٹ ہونا ہے نیکسٹ شاؤٹ آؤٹ کے لیے. پھر کہہ رہی ہوں آپ سے اگر یہ پارٹ مس بھی ہو جاتا ہے نا تب بھی آپ کی غلطی ہوگی، میری غلطی نہیں ہوگی. کہ جس کا مجھے کامنٹ ونر کی طرف نظر آئے گا اس کو میں نیکسٹ شاؤٹ آؤٹ میں ایڈ کروں گی. کمرہ اچھے سے صاف ہو چکا. یہاں پہ میں آپ کو بچوں کے کرٹن کی ایک مزے کی بات بتاتی ہوں سوری، کہ جب لائٹ آف ہوتی ہے نا تو یہ کرٹنز جو ہیں وہ
شائن کرتے ہیں. سوچا کچھ اور تھا اس روم کے بارے میں لیکن ہوا کچھ اور. وال پیپر جو ہے وہ آدھے راستے میں ہی ہے. اب حالات ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ. یہ تو بہت ہی مائنر چیز ہے، ان کا تو کوئی مطلب ذہن میں ہی بات نہیں ہے. حالات ٹھیک ہوں گے تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے ساتھ کچھ نئی سسٹرز ایڈ ہوئی ہیں جن کے میں نے نام ایڈ کر چکی ہوں پہلے ہی. اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے دیکھا میرے کامنٹ سیکشن میں نا ایک کامنٹ آیا ہوا تھا جس کا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، کہ آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گی کہ آپ پلیز ان کو جا کے نا سپورٹ کریں. اس وجہ سے کہ کچھ کام نا بس کرنے چاہیے اللہ کی رضا کے لیے. مطلب آپ ان کو جا کے سپورٹ کریں. میں یہ کہوں گی آگے آپ کی مرضی. ان کے چینل کا نام ہے خواجہ سرا آل ویڈیوز. آپ ان کی طرف جائیے گا، کچھ اپنا پیار دکھائیں ان کو. اور ان کو جو ہے میں جا کے دیکھوں گی ویسے کون کون میری طرف سے ان کی طرف کیا. تو یہ ہمارے جو ہیں خواجہ سرا جو ہیں ان کا چینل ہے، آپ ان کی طرف ضرور جائیے گا. تو یہاں پہ جو سب نام میں نے لکھ لیے تھے، پلیز مجھ سے کوئی شکایت نہ کرے کہ میرا نام نہیں ہے میرا نام نہیں ہے. میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے. اور جو ریگولر ہے ان کا تو میرے ادھر رہتا ہی ہے. جو نئے آتے ہیں ان سب کو میں ایڈ کرتی ہوں. یہ صحیح کیا دیا نے، دیکھا دادو. ہمیشہ کی طرح آج بھی ویل جو ہے وہ ہرمین نے سپن کیا اور آج کے ونر ہیں ظفر آن لائن. آپ سب لوگوں نے ظفر بھائی کی طرف لازمی جانا ہے، ظفر آن لائن کی طرف. اور میں آپ کو بتاؤں یہ ظفر بھائی مطلب ڈے 1 سے مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. جب میرا چینل مونیٹائز نہیں ہوا تھا، میرا واچ ٹائم کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، اور یہ جو ہے مجھے اس وقت سے سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے بدلے میں ایک دفعہ نہیں کہا کہ مجھے شاؤٹ آؤٹ دیا جائے یا مجھے کچھ کیا جائے. ریگولرلی میری ویڈیوز پہ آ رہے ہیں. آپ سب اپنے جانا ہے اور ان کو جا کے سبسکرائب کرنا اور ریفرنس یوز کرنا ہے. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو، بالخصوص میرے ابو کو ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.